اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک تعلق وہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، جس طرح باپ اور بیٹے کا تعلق، ماں اور بیٹی کا تعلق، باپ اور بیٹی کا تعلق، بیٹی اور باپ کا تعلق، خالہ کا تعلق، پھوپھی کا تعلق، یہ تعلق کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے۔ ایک باپ 1000 مرتبہ یہ کہے کہ فلاں میرا بیٹا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، اگر وہ اس کا بیٹا ہے تو اس کے کہنے سے بیٹا یہ بنوت کا رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک آدمی تاڑے کرے بازارہ پہ کہ میں اس کو پہ نہ مندہ ہوئے، نہ مندہ پہ، نہ مندہ پہ، میں نہیں مانتا ہوں، لیکن ہے اس کا باپ تو وہ اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتا، جتنی مرضی داڑے مارے۔ یہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے رشتے، پرا پراؤ دے متعلق آخر بڑا پرا نہیں ہے، وہ اس کا بھائی تو بھائی ہے، رشتے کو ختم نہیں کر سکتا۔ ایک رشتہ وہ ہے جو انسانوں نے قائم کیا ہے۔ وہ کیسے قائم کیا ہے؟ آپ نے نکاح کا اہتمام کیا۔ ایک آدمی دہلی کا رہنے والا ہے، آپ پاکستان کے رہنے والے ہیں، یا روس کا رہنے والا ہے، دوسرا امریکہ کا رہنے والا ہے، لاہور کا رہنے والا ہے یا مانسرہ کا رہنے والا ہے۔ امام صاحب کو بلایا، آپ نے لوگ اکٹھے کیے، نکاح کا خطبہ پڑھا، عورت اور مرد دونوں کا آپس میں نکاح ہو گیا، تو یہ رشتہ کس نے قائم کیا ہے؟ انسانوں نے۔ کس کا بنایا ہوا ہے؟ خدا دے بڑھائے دے رشتے نہیں ٹوٹتے، ان کو کوئی توڑ نہیں سکتا، لیکن جن رشتوں کو انسانوں نے قائم کیا ہے ان کو انسان اگر آپس میں نباہ نہ ہو تو اللہ فرماتے ہیں یہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور وہ کس سے ٹوٹتے ہیں؟ طلاق کے ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو ہی طلاق ہوئی وہ رشتہ کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا، جدائی ہوگی اس کے درمیان۔ اب اسی رشتے کے متعلق قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور اس کا طریقہ ارشاد فرمایا، اور طلاقوں کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ کیا کہ یہ طلاقیں 3 ہیں۔ پہلی طلاق جس کا ذکر اللہ پاک نے ان آیات کے اندر فرمایا، والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، یہ پہلی طلاق۔ مرد نے 1 یا 2 طلاقیں دی، 1 طلاق دی یا 2 طلاقیں دے دی۔ آگے قرآن کریم کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہاں سے دوسری طلاق کا تذکرہ ہے۔ تیسری طلاق کا تذکرہ فإن طلقها، آگے جا کر اگر اس نے تیسری بھی دے دی۔ بہرحال تینوں طلاقوں کا تذکرہ کہاں موجود ہے؟ اسی ایک صورت کے اندر موجود ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اللہ پاک نے تینوں کا ذکر کیا ہے، درمیان میں دوسرے مسائل بیان کیے ہیں۔ اب ایک آدمی مثال کے طور پر وہ کہتا ہے میرے پاس زید بھی آیا، بکر بھی آیا، پہلے زید آ گیا، میں کہتا ہوں جی میرے پاس حاجی اسرار صاحب بھی آئے، حاجی غلام حسین صاحب بھی آئے، حاجی اسرار صاحب پہلے آئے، 5-7 آدمی اور آئے، اس کے بعد حاجی غلام حسین صاحب بھی آگے، لیکن دونوں کیا ہوئے؟ آگے۔ دونوں کے متعلق میں اکٹھا یہ کہہ سکتا ہوں کہ دونوں آگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیات کے اندر بھی طلاقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تینوں طلاقوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا۔ تو بہرحال اگر کوئی آدمی 1 طلاق دے دے اور مدت کے اندر رجوع کر لیتا ہے تو بغیر نکاح کے وہ بیوی اس کی دوسری طلاق بھی دے دی، یہ طلاق ہے دوسری طلاق، 2 طلاق رجی۔
اب بھی اگر مدت کے اندر رجوع کر لیتا ہے بغیر بیوی کی رضا کے، یہ بیوی دوبارہ اس کی بیوی ہے، لیکن اگر مدت گزر جاتی ہے، مدت کے گزر جانے کے بعد اب یہ طلاق بائن ہو جائے گی۔ اب اگر بیوی راضی ہوگی تو تجدید نکاح کے ساتھ بیوی کو دوبارہ اپنے نکاح میں لا سکتا ہے۔ اسی کا تذکرہ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا، اور پھر ساتھ عدت کا ذکر بھی کیا۔ والمطلقات، اور وہ عورتیں کہ جنہیں طلاق دی گئی ہے، یتربصن، روکے رکھیں اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیض، ولا یحل لہن، اور ان کے لیے حلال نہیں، ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، ان کے رحموں میں اگر کچھ ہے تو وہ اس کو چھپائیں نا، اگر وہ حاملہ ہے تو بتائے، کیونکہ جب وضع حمل ہوگا تو وضع حمل تک اس کی مدت تصور کی جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہیں تو تب، ہاں اگر ایمان نہیں رکھتی تو ان لوگوں کے لیے تو یہ مسائل نہیں ہیں، یہ مسائل ان کے لیے جو مسلمان ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، ان کے خامن جو ہیں پہلے وہ زیادہ حقدار ہیں کہ اس مدت کے اندر ان بیویوں کو اپنے پاس رکھیں۔ ہوگی غصے میں بات، ایک طلاق دے دی پھر دوسری طلاق دے دی، تو اب وہ اس مدت کے اندر اندر اگر لوٹنا چاہیں تو وہ لوٹ سکتے ہیں۔ آگے فرمایا ان ارادوا اصلاح ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، ان کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ خامند کا حق یہ ہے بیوی پر، یا بیوی کا خامند پر حق یہ ہے کہ خامند اس کو کپڑے دے، اس کو روٹی دے، اس کو رہائش دے، اس کی ضروریات ساری کی ساری یہ پوری کرنا یہ خامند کی ذمہ داری ہے۔ بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے گھر کا خیال رکھے، اس کی عزت کا خیال رکھے، اس کی آبرو کا خیال رکھے، اس کے گھر کی ستھرائی صفائی کا خیال رکھے، اپنے خامند کی ساری خواہشات کا ان کو پامال نہ کرے، ان کا خیال رکھے۔ تو بہرحال ان ساری چیزوں کا نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کا جو خطبہ دیا تھا، آخری خطبہ، حضور علیہ السلام کی زندگی کا آخری خطبہ، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اللہ کے قانون کے مطابق تمہارا ان کے ساتھ بے حجاب ہونا جائز قرار دیا گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم ان کو مارو، ان کو پیٹو، ان کو گالیاں دو، ان کی دل آزاری کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو بہرحال اس لیے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد کو اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آگے واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ مرد کو فضیلت دینے میں بھی یہ کہ اس میں کیا ہے، اللہ کی حکمت ہے، زبردست حکمت والا ہے۔